جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم دجالی سازشوں کے زمانے میں آج جی رہے ہیں، اور پوری دنیا کے یہودی اور دجال کو اپنا مسیحا سمجھنے والے اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ اگر دجال کے آنے کا وقت قریب ہو گیا اور اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ فتنہ آیا، تو بہت سخت ترین فتنہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے آزمائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا۔ تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی کوئی چیز ملے جو ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کی، یا اگر آخر کی 10 آیتیں یاد کی، دونوں روایت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اور اس کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے گا۔ تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ کہف کے متعلق جو شان نزول ہے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں۔ در حقیقت یہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف جو ہے غار والوں کو۔ تو اس میں ایک غار والوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے، وہ کچھ نوجوان تھے ایمان والے، ان کے متعلق یہ سورہ، اس سورہ میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے وہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عنایتیں فرمائیں۔ اس وجہ سے اس سورہ کا نام کہف ہے، یعنی غار کے نام پر ہے۔ میں ابھی عنقریب عرض کروں گا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں، لیکن ایک اور جو شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ہوا یہ کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں، حسد میں، عناد میں بہت ساری چیزیں کر چکے تھے۔ اب کی بار انہوں نے ایک داؤ یہ کھیلا کہ مدینے میں جو یہودی اور نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی تھیں، تو انہوں نے یہاں سے اپنے 1-2 قاصد بھیجے ان سے معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تم اپنی کتابوں سے یہ دیکھ کر کے بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتے ہیں، تم اہل کتاب ہو۔ تو یہ مکہ والے جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان مکہ کے مشرکین سے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا، تو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، جا کر کے محمد سے یہ پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو، مکہ والوں کو یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے، وہی اصحاب کہف کے بارے میں۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے، ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین یہ کون ہے۔ تیسرا سوال یہ کرنا، اب اس میں 2 اقوال ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کسے کہتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، یہ ان سے جا کر کے سوال کرنا۔ اگر وہ نبی ہیں تو جواب دیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں، ان سوالات کے جوابات انبیاء کرام کو ہی معلوم ہوں گے، جو نبی ہوں گے وہی بتا سکیں گے ما سبق میں کیا ہوا ہے، پہلے کیا گزرا ہے۔ تو یہ مشرکین آئے اور جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی خبر دے دی کہ اہل کتاب نے یہ باتیں بتائی ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ آئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سوال کیا یہ کہف والے کون ہیں، یہ ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے تھے وہ وحی الہی سے جواب دیتے تھے۔ تو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان معاملات پر کوئی وحی آئی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، کل آنا میں بتا دوں گا، کل آ جانا میں بتا دوں گا۔ اب یہاں پر ایک حکمت ہے میرے مولا کی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ان سے کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر، جملے پر، کل آنا میں بتا دوں گا۔ انشاءاللہ اس میں نہیں تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا، یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے، کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں گا۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو تقریباً کئی دن گزر گئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل فرمائی، اور اسی سورہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے حبیب کبھی بھی ہرگز نہ کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں کہنا اللہ اگر چاہے تو، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا۔ آپ یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے حبیب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے حبیب بغیر انشاءاللہ کے جملہ ادا نہ فرمائیں، تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اسی لیے ہر جملے میں اگر آئندہ کے کوئی بھی معاملات آپ بیان کر رہے ہوں تو اس میں بِإِذْنِ اللہ یا انشاءاللہ کا لاحقہ ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ آپ کو یقین کے حد تک کیوں نہ ہو کہ یہ آپ کرنے والے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، پیر نیچے رکھ چکے ہیں، اب ظاہر سی بات نیچے اتر رہے ہیں، آپ سے کسی نے کہا کہ کہاں نیچے جا رہے ہو، تو آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ میں نیچے جا رہا ہوں۔ یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ یقین نہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، ایسا نہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا، تقریباً آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں، آپ نے فرمایا تھا آج کی رات میں ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایک پہلوان پیدا ہوگا۔ آپ کے جملے میں بھی انشاءاللہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس رات تمام اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی، لیکن کسی کو حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک خاتون کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی کمزور بچہ پیدا ہوا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ تم سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ اگر چاہے تو یہ ہوگا۔ بہرحال سورہ کہف کی نازل ہونے کی جو سبب ہے وہ میں نے عرض کیا، یہ سورہ آ گئی اور اس میں وہ تینوں باتوں کا جواب بھی اللہ نے بیان کر دیا جو کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے، اور روح کے متعلق وہ تو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں بنی اسرائیل میں۔ تو یہ تینوں سوالات کے جوابات اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا۔ اب یہ کون ہیں اصحاب کہف، کتنے تھے، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ نے وہ بھی فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرما دیں میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے کسی کو ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 8 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، وہ بھی قرآن میں ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو صحیح کیا ہے یہ اللہ کے علم کی طرف ہم سپرد کرتے ہیں، لیکن تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خازن تفسیر خازن میں جو روایت ملتی ہے کہ اصح قول زیادہ صحیح قول، بہت سارے اقوال ہیں، اس میں 7 کی عدد بتایا گیا ہے، 7 لوگ تھے۔ یہ شرفا تھے اپنے شہر کے، شہر افسوس ایک جگہ ہے، اس زمانے کی بات ہے یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے مذہب کو تبدیل کر دیا گیا، جو حق مذہب تھا اسلام، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کو ترک کر کے لوگ بت پرستی میں پھر سے مبتلا ہو گئے تھے، دین حنیف کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا، اور ایک بڑا ظالم بادشاہ دقیانوس، جس کو دیسوس کچھ کہا جاتا ہے،
یہ بادشاہ آیا اور اتنا ظالم و جابر تھا، زبردستی لوگوں کو پوجا کرواتا تھا، بت پرستی کرواتا تھا اور خود بھی کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کبھی بھی پوری دنیا میں ایسا موقع نہیں آیا کہ پوری روئے زمین شرک کر رہی ہو اور کوئی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا نہ رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ پورے لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر شرک کرنے والے ہوں تو ان میں بھی مولا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کو ضرور رکھا ہے۔ اس زمانے میں بھی اس کے ظلم و ستم سے پریشان لوگ کچھ تو زبردستی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، شرک بت پرستی کرتے تھے، کچھ نوجوان ایسے تھے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا۔ ہوا یہ کہ سال میں ایک مرتبہ میلہ ہوتا تھا اور ایک بہت بڑا بت بناتے تھے اور اس کے پاس آ کر چڑھاوے کرتے تھے، اس سے منتیں مانگتے تھے، نظر کرتے تھے اور بادشاہ خود آتا تھا۔ تو ان میں سے یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کے دل میں کبھی بھی یہ بات پسند نہیں آتی اور یہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک صاحب جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب وہاں آئے، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرے آئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، لیکن جس کے دل میں کراہت تھی بت پرستی کی وہ اس درخت کے پاس جمع ہوئے، گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمع کیا اور آپس میں انہوں نے بات چیت کی کہ آپ کیوں آ گئے، میلہ چل رہا ہے، پوجا چل رہی، عبادت ہو رہی ہے، وہاں سے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ تو ان کے دلوں کی بات نکل آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں بت پرستی سے بیزار ہوں۔ ہر ایک نے کہا میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو سبوں نے کہا یہ اچھا ہو گیا کہ ہم میں سے ہر ایک یہی خیال رکھتا ہے۔ تو اب یہ 7 لوگ مضبوط ہوئے، لیکن رازداری ضروری تھی کیونکہ بادشاہ کو اگر پتہ چلتا تو ہلاک کر دیتا، ظلم کے ساتھ مار ڈالتا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد جب یہ بت پرستی اور یہ تمام خرافات سے دور ہو کر اپنی عبادت میں مصروف رہنے لگے تو لوگوں کی نظر ان پر پڑی، تو لوگوں نے بادشاہ تک شکایت کی۔ دقیانوس سے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں تمہاری سلطنت کے نیچے رہتے ہیں لیکن وہ تمہارے طور طریقے پر نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ کچھ نئی عبادتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے باطل خدا ہیں۔ بادشاہ انہیں بلوایا اور پوچھا تو ان سب نے کہا کہ یہ تمام چیزیں آلات لہو و لعب ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، سب کے جسم کے گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل اگر صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا۔ سائنٹیفک طریقے سے بھی دیکھا جائے، جسمانی یا حیاتیات بایولوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی جسم کے اندر دل کا بڑا مقام ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی، اسلامی نظریے کے اعتبار سے دل کا بڑا مقام ہے۔ اس کو رئیس الاعضاء کہا گیا ہے، سارے اعضاء کا، ہمارے سارے باڈی کے پارٹس کا بادشاہ ہے۔ اس کے صحیح ہونے کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے۔ تمہاری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں، تمہارے ہاتھ اور پیر صحیح کام کر رہے ہوں گے، تمہاری زبان صحیح بول رہی ہوگی، ذہن و دماغ صحیح کام کر رہا ہوگا۔ لیکن دل اگر بگڑ گیا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں بھر گئی ہیں تو پھر ہر چیز فسادی ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے بھی، اس کے ہاتھوں پیروں سے بھی، زبان سے بھی برائیاں ہی صادر ہونے لگ جائیں گی۔ تو اسی لیے اولیاء کرام کے مدرسے میں خاص طور پر دل کی صفائی پر توجہ دی جاتی ہے، جس کو تزکیہ قلب کہا جاتا ہے، تصفیہ قلب کہا جاتا ہے۔ صفائی، دل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر آدمی کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں۔ اور دل کا معاملہ ایسا ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی ادھر کا ہوتا ہے کبھی ادھر کا ہوتا ہے، ابھی کچھ اور سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور دل میں آ رہا ہوتا ہے۔ قلب کہتے ہیں پلٹنے کی چیز، عربی میں جو پتا ہوا میں گرا ہوا ہوتا ہے، سوکھا پتا، دیکھیں ہوا میں وہ کتنے بار ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے دل کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہواؤں کی طرح پتا جس طرح سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دل کا بھی معاملہ وہی۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ دل تمہارے کنٹرول میں، تمہارے قابو میں؟ ان القلب بین اصبعی الرحمن، بے شک دل اللہ کی 2 انگشت قدرت کے بیچ میں ہے۔
جس طرف چاہے رب تعالیٰ اسے گھما دے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نمازوں میں دعا کرتے تھے تو ایک دعا حضور سے یہ بھی ثابت ہے، ہمیشہ میرے آقا یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا آپ بھی کیا کریں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس چیز کی کہ دلوں کو پھیرنے والے خدا، آج تو دل تیرا، آج تیری طرف سے دیا ہوا یہ دل اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، کیا پتا کل کا آنے والا دن اس دل کو کس طرف پھیر دے، آنے والے حادثات دل کے اندر کیا چیزیں پھیلا دیں، کیا چیزیں ڈال دیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے ہمیشہ اس بات کی طرف رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اپنی دین پر اور اپنی عبادت پر قائم رکھے۔ دوسری چیز یہ قلب کے متعلق قرآن نے کیا کہا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ہاں، یہ دل کا اطمینان کہاں سے؟ آج پتہ ہے آپ کو پورے ورلڈ میں، دنیا میں سب سے زیادہ کامن چیز جو بیماری ہے لوگوں کو، وہ دل کی بے چینی، دل کی گھبراہٹ۔ اب اس کو بایولوجی کے اعتبار سے بلڈ پریشر کہا جائے، بی پی کہا جائے کہ خون کا دوران اس میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ دل سے ہی تو ہے۔ اس کو سائنسی نظریے سے دیکھنے والے لوگ الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دل کے اندر چکناہٹ زیادہ آ گئی، خون میں موٹاپا آ گیا ہے، بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون کم ہو گیا اور پریشر بڑھتا گیا اور بی پی آ گیا، اٹیک آ گیا ہے، فلاں فلاں چیزیں، اس کو بایولوجی کے اعتبار سے دیکھنے والے۔ لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں دل کے اوپر دورہ بڑھ جاتا، دل کی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی۔ جب کبھی دل کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاؤ، دیکھنا دل تمہارا ہلکا ہو جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مہینوں ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر دل کو انہوں نے بے چین ہی تو رکھا ہے، دل کو غذا نہیں دی، دل کو ایسی آوارہ چھوڑ رکھا ہے۔ ارے میاں، جسم کو صبح سے لے کر رات تک کھانا نہ دو تو یہ نڈھال ہو جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 2-3 دن کھانا نہ دیا جائے تو جسم تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے تو دل بھی کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے، اور دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب جب ہو تو یہ دل کو پاورفل بناتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی۔ 2 چیزیں خاص کر لیں اپنی زندگی میں، ایک استغفار کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بیٹھتے اٹھتے جس وقت بھی ہو استغفار کثرت سے کہ توبہ کرنا ہے۔ نہ جانے ہماری آنکھیں ابھی کیا کر کے آئی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں نے کیا کر دیا، ہماری زبان نے کیا کیا، دن بھر کی خطائیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے آئینے کی طرح۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، ایک دھبا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا، تو یہ دھبے، یہ داغ بڑھتے 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 پھر پورے دل کو کالا کر دے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے تو اس کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا من نہیں کرتا، قرآن زیادہ دیر پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جلدی سے قرآن بند کر دو، جلدی سے مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤ، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کسی کو خیرات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ دل کے کالے ہونے کی علامات ہیں، سیاہ ہونے کی علامات ہیں۔ یہ ایکسرا مشین سے اور سونوگرافی سے معلوم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کی علاج کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ آج دنیا نے ہمارے دلوں کو اپنے رنگین گناہوں سے سیاہ کر ہی دیا ہے۔ دیکھیں ہم صبح سے شام تک جن کاموں میں مصروف ہیں، اب آج سب سے زیادہ ہمارے پاس کوئی چیز مشغول ہے تو وہ ہمارا ٹی وی اسکرین، موبائل اسکرین، نہ جانے وہ کن کن چیزوں کو دکھاتے ہوئے ہماری آنکھوں کو خرید جاتے ہیں، کنٹرول بھی نہیں رہ پاتا، اسی لیے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، جس کو آپ ٹینشن کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہہ رہے ہیں، یہ صرف حادثات کا یا پھر دنیاوی کسی خسارے کا ٹینشن نہیں ہے، یہ دل کا سیاہ پن دماغ پر بوجھ بنا دیتا ہے، بھاری ہو جاتی ہے طبیعت۔ کچھ لوگوں کو گھروں میں طبیعت نہیں لگتی کہ بیٹھنے کا بھی من نہیں کر رہا، کھانے کا بھی من نہیں کر رہا، کسی سے بات کرنے کا بھی من نہیں کر رہا، یہ بہت اپر لیول پر آ گئی چیز
کہ اس کی دل کی بے قراری بہت بڑھ گئی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے ہم صوفیہ اکرام کو دیکھتے ہیں، جب کبھی کسی کے دل کی بے چینی بڑھ جاتی، گھبراہٹ بڑھ جاتی، تو وہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاتے، صوفیہ اکرام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، آستانوں پر چلے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے، پھر وہ اپنے دل کی پاکیزگی لے کر کے واپس لوٹتے۔ وجہ کیا ہے؟ اب میں علاج کی طرف آتا ہوں کہ دل کو پاک کرنا ہے تو کیا چیز چاہیے۔ کئی علاج ہیں، اس میں سب سے پہلا تو ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ہم چل رہے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی تو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ نجاست، پیشاب، پاخانہ، کسی بھی چیز کی غلاظت لگی ہو تو اس کو پاک کرنے دھلنے کا طریقہ ہے۔ کپڑے کو 3 بار دھو، 3 بار نچوڑو، اچھے سے سکھاؤ، کپڑا پاک ہو جائے۔ برتن میں نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر پانی کی بالٹی میں کوئی نجاست گر گئی اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ فقہ میں سب کے کنویں میں نجاست گر گئی، کنواں تھا اس میں چوہا گر گیا، بلی گر گئی، بکری، کتا، جو بھی جس سائز کا ہے اس کے سب کے مسئلے موجود ہیں، کتنے ڈول پانی نکالنے پر یہ پانی پاک ہو جائے گا۔ زمین کے پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست لگی، مثال کے طور پر کسی جانور نے لید کر دیا، گوبر کر دیا، اب نجاست تو لگی ہے، اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ تو فقہ کا قانون ہے کہ زور بارش ہو جائے یا آپ تیزی سے اس پر پانی بہاؤ اور پھر تیز دھوپ پڑ جائے، زمین سوکھ گئی تو وہ زمین پاک ہو، کیونکہ اب اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، زمین تو جہاں ہے وہی۔ تو اس کا قانون یہ ہے کہ تیز بارش ہو گئی اور تیز دھوپ پڑ گئی، سوکھ گئی زمین تو پاک ہو۔ بارش نہیں ہے تو تیز پانی مار دیا اور اس کے بعد دھوپ لگنا ضروری ہے، تیز دھوپ اس کو لگی ہو تو زمین پاک ہو۔ تو یہ نجاستوں سے پاک کرنے کے طریقے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دل پر نجاست لگی ہو یہ کیسے پاک کیا جائے؟ گناہوں کے دھبے لگے ہوں، اس میں نہ جانے لالچ، غیبت، کینہ، بغض، عداوت، نہ جانے کیا کیا چیزیں بھر گئی ہوں، یہ نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے مصنف فرماتے ہیں دل کو پاک کرنے کا طریقہ ویسی ہی ہے جیسے زمین کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ زمین کو پاک کرنے کے لیے تیز بارش کا ہو جانا اور تیز دھوپ کا پڑ جانا کافی ہوتا ہے کہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ دل کو پاک کرنے کے لیے ذکر الہی کی بارش ہونا چاہیے اور کسی شیخ کامل کی تیز نگاہ پڑنی چاہیے۔